الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کی شان ہم پوری زندگی بیان کرتے رہیں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم سے مجھ کو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 24 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، اور 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مشہور قول کے مطابق پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ اپنے والد صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جب یہ خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پہنچی، وہ اس ٹائم خانہ کعبہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھے، تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور ان کو خانہ کعبہ لے گئے، خیر و برکت کی دعا کی اور محمد نام رکھا۔ اور یہ محمد نام بڑی بابرکتوں والا نام ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو وہ اس نیت کے ساتھ کہ میرے ہاں اولاد ہوگی اور اس کا نام میں محمد رکھوں گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے ہاں اولاد ہوگی۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نہ بز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ ان کا سب سے پہلے دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ محترمہ کا فرمایا، اس کے بعد جو دودھ پینے کی ساری عمر تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور حتیٰ کہ آپ کی عمر 8 برس کی ہو گئی، اور جب آپ 8 برس کے ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی، حتیٰ کہ آپ کی عمر 12 برس کی ہو گئی۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب تجارت کے غرض سے ملک شام سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو بھی ساتھ ہمراہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 مرتبہ تجارتی سفر فرمایا، 2 دفعہ ملک شام تشریف لے کر اور 1 دفعہ یمن گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 برس کی ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کے چرچے دور دور تک پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، اور آپ کی ضرورت تھی کہ کوئی ایماندار شخص آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام روانہ ہو۔ چنانچہ آپ کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور آپ کو کہلا بھیجا کہ اپنا مال و سامان لے کر تجارت کو جائیں حضرت۔ اور اس کام کے لیے آپ کے کیونکہ امانت اور صداقت کو دیکھ کر آپ نے دوگنا معاوضہ دینے کی پیشکش کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا، اور آپ کا مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے واپس مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب آپ کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو یہ منظر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ 2 فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ قلبی تعلق اور محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔
آپ کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تیسرا نکاح تھا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا اور آپ سے مزید معلومات حاصل کی اور پھر پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت خدیجہ کے خود الفاظ ہیں کہ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، کہ میں نے آپ کو آپ کے اچھے اخلاق اور سچائی کی وجہ سے پسند کیا۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال خدمت کی، 25 سال آپ کے ازواج زندگی میں آپ رہی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا۔ پہلا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ بیوہ تھی 25 سال کی عمر میں فرمایا۔ دوسرا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو کہ بیوہ تھی، اور ان کی عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم 50 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ کباری تھی، اس ٹائم آپ کی عمر 53 سال تھی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو کہ بیوہ تھی اور آپ کی عمر 56 سال کی تھی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانچواں نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو کہ بیوہ تھی اور اس ٹائم آپ کی عمر 56 سال کی تھی۔ پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو کہ بیوہ تھی اور آپ کی عمر 56 سال ہی تھی۔ پھر ساتواں نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ طلاق شدہ تھی، 58 سال کی عمر میں آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ پھر آٹھواں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ قیدی تھی، آپ سے 58 سال کی عمر میں آپ نے آٹھواں نکاح فرمایا۔ پھر نواں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ بیوہ تھی، آپ نے 60 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ پھر 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا 60 سال کی عمر میں۔ اس طرح آپ نے ٹوٹل 11 نکاح فرمائے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں، اور سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی تمام کے تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شہزادے سب سے پہلے حضرت عبداللہ، اس کے بعد حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد شہزادیوں میں سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس طرح آپ کے کل ملا کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں۔ آہستہ آہستہ آپ سال نبوت کے قریب ہوتے گئے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر فرمایا کہ پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوردار قسم کا اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا، پھر چھوڑ کر فرمایا کہ پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوردار سینے کے ساتھ لگایا، پھر چھوڑ کے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہی وہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آہستہ آہستہ اور آگے کافی لمبی تفصیلات ہیں اس کی، اعلان نبوت، پھر سال اول، سال دوم، ہر ایک سال پر لمبی لمبی تفصیلات ہیں اور میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے تبلیغ دین شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ اس کے بعد لڑکوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد غلاموں میں سے حضرت زید تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران بہت ساری تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے جو سب سے بڑی تکلیف جو آپ نے برداشت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، اور اسی سال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس سال کو آپ نے غم والا سال کا نام دیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 سال کی انہوں نے پوری زندگی پائی۔ اس کے بعد اب ظاہری وصال فرما گئے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے کہ جن کے اوپر پوری زندگی بندہ بحث کرتا رہے تو
بندے کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کے کمالات اور ان کے ذکر اور ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا۔ میرا آج کا یہ تھوڑی بہت چند چنیدہ گفتگو میں نے کی آپ کے سامنے، چند انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج کل ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ کسی ڈرامے کے ایکٹر، اس کے بارے میں تو ہمیں تمام انفارمیشن حاصل ہوتی ہے کہ اس کے کہاں شادی ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، فلاں فلاں فلاں، لیکن جو ہمارے اسلام کا رول ماڈل، جو ہمارے اسلام کا اصل ہیرو ہے، اس کے بارے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل نہیں ہوتی۔ اور آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی، اس میں جو بھی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی شعر کے ساتھ میں اس تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔